السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک سنسان اور خوفناک کہانی ہے جو گاؤں کی گلیوں میں گردش کرتی تھی۔ کہانی ایک ماں کی ہے جسے اپنے بچے کی موت کے بعد دل میں ایک ناقابل بیان درد اور غم کا سامنا تھا۔ اس ماں کا نام زہرا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بیٹے کا نام علی تھا اور وہ بہت ہی ذہین اور نیک دل بچہ تھا۔ زہرا کا دل اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے بہترین خواہشات رکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک تکلیف دہ حادثہ ہوا۔ علی شدید بیماری کا شکار ہو گیا اور چند دنوں میں اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ موت کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ زہرا کے دل کا ٹوٹنا وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آخری بار بستر پر پڑا دیکھا۔ اس کے اندر کی دنیا اجڑ چکی تھی اور وہ غم سے بے ہوش تھی۔ لیکن غم کی شدت کا اثر اس پر اتنا تھا کہ اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خیال پیدا ہوا۔ زہرا کو یہ گمان ہونے لگا کہ اس کا بیٹا علی ابھی تک کسی کی زندگی میں ہے اور وہ اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اسے یقین تھا کہ علی کی روح ابھی بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ اسے اس کی نظر سے چھپ کر کہیں دور نہیں جا رہا۔ ایک دن زہرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ علی کی روح اب بھی اس کی موجودگی کے بغیر سکون سے نہیں رہ پا رہی اور اسے اس کے جسم کے قریب لے آنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی روح کو سکون دے سکے۔ زہرا نے اپنے شوہر سے کسی نہ کسی طرح علی کی قبر کا رستہ معلوم کیا اور رات کے اندھیرے میں گاؤں کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ قبرستان تک پہنچی جہاں علی کی قبر تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ زہرا نے بڑی مشکل سے اپنی طاقت جمع کی اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ اس کی حرکتیں بہت تیز اور بے خوف تھیں، گویا وہ کسی جادوئی طاقت سے سرشار ہو۔ جب قبر کھل گئی اور وہ علی کے جسم تک پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو نکال لیا۔ زہرا نے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، تم مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، تمہیں واپس آنا ہوگا۔ اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے لیکن اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی اور خوف سے بھر گیا تھا۔ قبرستان کا ماحول اتنا پراسرار تھا کہ زہرا کو لگا جیسے زمین خود اس کی حرکتوں کی گواہی دے رہی ہے۔ اسی درمیان ایک خوفناک اور پراسرار آواز سنائی دی۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑی سی سیاہ سایہ نظر آ رہا تھا جس کا چہرہ نہیں تھا لیکن اس کا سایہ بہت ہی ڈراؤنی اور پراسرار تھا۔ اس سائے نے آہستہ آہستہ زہرا کی طرف قدم بڑھائے اور وہ سچائی جان لی کہ اس کے بیٹے کی موت کا یہ عمل قدرت کا حصہ تھا۔ اس کا بیٹا علی اب اس کی دنیا کا حصہ نہیں تھا اور وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ بے سود کوشش تھی۔ اس سائے نے اسے ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کیا اور ایک سرگوشی میں کہا، تم جو کچھ کر رہی ہو وہ صرف تمہیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ علی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور تمہیں اسے جانے دینا ہوگا۔ زہرا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، نہیں، میں اسے کبھی نہیں جانے دوں گی۔ مگر وہ سایہ جو دراصل ایک روح تھی، اس نے آخر کار زہرا کو بتا دیا کہ اس کا بیٹا اب اس کی دنیا سے جا چکا ہے اور قدرت کے فیصلے کے سامنے انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ اس نے زہرا کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے ورنہ وہ خود اس کا حصہ بن جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے قبرستان کے اندھیروں میں رہ جائے گا۔ زہرا کی آنکھوں میں مایوسی اور تسلیم کی جھلک تھی۔ وہ دل سے جان چکی تھی کہ اپنے بیٹے کی لاش کو واپس زندگی میں نہیں لا سکتی۔ آہستہ آہستہ اس نے علی کی لاش کو قبر میں واپس رکھ دیا اور روتے ہوئے قبر کو دوبارہ مٹی سے بھر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، دل میں ایک گہرا غم اور اس بات کا احساس کہ کچھ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ زہرا کے دل میں ایک خلا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں جا گری ہو۔ علی کی موت کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس سے اس کا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اب نہیں آ سکتا اور نہ ہی وہ اسے اپنی زندگی میں واپس لا سکتی ہے۔ گاؤں میں اس کے شوہر نے بھی زہرا کی حالت کو دیکھ کر دل میں اسے تسلی دینے کی کوشش کی،
لیکن زہرا کی بے چینی اور غم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ راتوں رات جاگتی رہتی اور پھر دن بھر ایک گہری خاموشی میں گری رہتی۔ وہ کبھی کبھی قبرستان جانے کی سوچتی، مگر اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ پھر اپنے بیٹے کی لاش کو نہ نکال لے، اس نے خود کو اس عمل سے روک لیا۔ ایک رات جب گاؤں کی فضا گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، زہرا کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ان کی چھت سے آ رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ وہ دہشت زدہ ہو کر دروازہ کھول کر باہر نکلی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ دل میں ایک شدید بے چینی کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو جگایا اور کہا، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، کیا یہ علی کی روح ہے؟ کیا وہ واپس آ گیا ہے؟ اس کا شوہر جو اب تک خاموش رہنے کی کوشش کر رہا تھا بولا، زہرا تمہیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، علی اب نہیں رہا اور ہم اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن زہرا کی حالت بدتر ہو گئی تھی، اسے یہ لگ رہا تھا کہ علی کہیں نہ کہیں اس کے قریب ہے اور وہ اسے محسوس کر سکتی ہے۔ دوسرے دن گاؤں میں ایک بزرگ جھیل کا ذکر کر رہے تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ روحیں آرام کرنے کے لیے آتی ہیں، اور جو لوگ غم کی گہرائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کر سکون پا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی زہرا کو ایک خیال آیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ اس جھیل پر جائے گی تاکہ اپنے دل کی بے سکونی کو دور کر سکے اور علی کی روح کو سکون دے سکے۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک رات کی تنہائی میں جھیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ جھیل کے قریب پہنچی تو وہاں کی فضا بہت پراسرار تھی۔ جھیل کے پانی میں دھند چھائی ہوئی تھی اور ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ زہرا نے جھیل کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ اس وقت اچانک جھیل کے پانی میں ایک عکس نظر آیا۔ یہ عکس علی کا تھا۔ زہرا نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور پانی میں کچھ نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک تیز دھڑکن شروع ہو گئی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے علی کو پکارنے لگی، بیٹا تم کہاں ہو؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اسی لمحے جھیل کے پانی سے ایک دم آواز سنائی دی، ماں میں تمہارے دل کا غم سمجھتا ہوں، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ تمہارے دل میں رہوں گا، لیکن تمہیں مجھے جانے دینا ہوگا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آواز علی کی تھی۔ اس نے بے اختیار کہا، میرے بیٹے میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ آواز پھر آئی، تمہیں خود کو آزاد کرنا ہوگا تاکہ میں بھی آزاد ہو سکوں۔ تمہارا غم مجھے بھی بے چین کرتا ہے، مجھے سکون دو اور تمہیں سکون ملے گا۔ زہرا کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ یہ آواز دراصل ایک روح کی پکار تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ اسے اپنے بیٹے کی یاد کو دل سے نکال کر آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ جان چکی تھی کہ علی کی روح نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں اسے آزاد کر دے تاکہ وہ سکون پا سکے۔ زہرا نے آخر کار آنکھیں کھول کر جھیل کے پانی میں دیکھا اور ایک آخری بار علی کا نام پکارا۔ اس نے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ علی کی روح کو سکون دینے کے لیے اپنی زندگی کے غم کو کم کرے گی۔ وہ جھیل کے کنارے سے واپس مڑ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی اور اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے کسی بوجھ کو اتار دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی ایک مسلسل سفر ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اب اسے زندگی کے نئے باب کا آغاز کرنا تھا۔ زہرا کے دل میں علی کی یاد ہمیشہ زندہ رہی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، اپنے غم کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس دن کے بعد زہرا نے اپنے ماضی سے آزاد کر دیا اور گاؤں میں ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ اب بس علی کے لیے دعائیں کرتی اور اس کی مغفرت کے لیے وظیفے پڑھتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قدرت کے فیصلوں کے سامنے انسان بے بس ہوتا ہے اور کبھی کبھار ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ زہرا کا غم ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں زندہ رہا، لیکن اس نے سیکھا کہ زندگی کے بعض درد اور غم ایسے ہیں جنہیں وقت اور تقدیر کے ہاتھوں چھین لیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کئی سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسے مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔